ہے. ہاں جی، تو یہ فہم بتی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. جی ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ھذا کتابنا، ھذا اسم اشارہ ہے، یعنی اللہ اس طرح بھی کہہ سکتا ہے کتابنا ینطق علیکم، ھذا کتابنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسم اشارہ لایا گیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے پھر ذالک بعید کے لیے ہے، لیکن یہاں پر مراد قریب ہے، اور اس میں پھر تعظیم پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں فی القرب والبعد او التوسط، یعنی اشارہ کرتے ہیں نا کہ اس میں اشارہ کی تین قسمیں ہیں نا، ھذا، ذاک، ذالک. ھذا قریب کے لیے، ذاک متوسط کے لیے درمیان میں جو ہوتے ہیں، اور ذالک دور کے لیے. ابھی 5 نمبر کی طرف ہم آتے ہیں. معرف بالف لام، یعنی جس نکرے پر الف لام داخل ہو جائے تو معرفہ بن جاتے ہیں نا، کتاب الکتاب. تو کب معرف بالف لام مسند الیہ کی جگہ میں آتا ہے؟ کہتے ہیں وَأَلْ لِعَهْدٍ أَوْ حَقِيقَةٍ وَقَدْ تُفِيدُ الْإِسْتِغْرَاقَ أَوْ لِمَنْ فَرَد. الف لام عہد کے لیے آتا ہے، حقیقت کے لیے آتا ہے، استغراق کے لیے آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ عہد کی 3 قسمیں ہیں، عہد ذکری، عہد ذہنی اور عہد حضوری. یعنی جو آپ الف لام داخل کرتے ہیں نا کسی لفظ پر، تو آپ چاہتے ہیں کہ عہد چاہتے ہیں. عہد آپ نے اردو میں سنا ہوگا، یہ خلافت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. عمر کے عہد میں، یعنی ان کی خلافت میں، میرے عہد میں. عہد سے مراد ادھر معروف چیز ہے، معہود چیز کو معروف کہا جاتی ہے. یعنی متکلم اور مخاطب کے درمیان ایک چیز معروف ہے نا، دونوں اس کو جانتے ہیں، اس کو معہود کہا جاتا ہے. الف لام تب اس لفظ پر داخل ہوتے ہیں جب متکلم اور مخاطب دونوں اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ رأیت رجلا، میں نے ایک شخص کو بازار میں دیکھا. رجلا نکرہ ذکر کیا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اچانک وہ شخص کمرے کے اندر آ گیا، تو میں کیا کہوں گا؟ جاء الرجل، وہی شخص آیا جس کی میں بات کر. تو الف لام عہدی میں نے داخل کر دیا، یعنی یہ جو الرجل ہے نا، یہ ابھی معہود بن گیا، معروف بن گیا، میرا اور آپ کے درمیان معروف بن گیا. میں بھی اس کو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. تو پھر عہد ذہنی اور عہد ذکری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عہد ذہنی یہی ہے جو میں نے مثال دی، کہ وہ جو شخص ہے جس کے لفظ پر آپ الف لام داخل کرتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے درمیان معروف بن جاتا ہے. عہد ذکری کیا ہوتا ہے؟ جملہ میں 2 دفعہ ایک لفظ ذکر ہوتا ہے، یہ عہد ذکری ہے. اس کے قرآن میں مثالیں موجود ہیں. جملہ میں 2 دفعہ ایک لفظ ذکر ہوتا ہے، ایک دفعہ اللہ اس کو نکرے کی شکل میں لاتا ہے، ایک دفعہ گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. پھر اللہ اس لفظ کے اوپر الف لام داخل کرتا ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، نکرہ ہے نا، رسولا کو نکرہ. فعصى فرعون الرسول، الرسول میں الف لام عہدی ہے. کون سا عہدی ہے؟ عہد ذکری ہے. عہد ذکری آسان ہے، پیچھے نکرہ گزرے اس کو اللہ ریپیٹ کرتے ہیں معرفہ کی شکل میں. تو یہ عہد ذکری ہوتا ہے بھائی. اور عہد ذہنی وہی ہے کہ جملہ میں ریپیٹ نہیں ہوا ہے ایک لفظ کو 2 مرتبہ، اس کو عہد ذہنی کہا جاتا ہے. اور ایک ہے عہد حضوری. عہد حضوری وہ ہے جس لفظ کے مدلول کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اس کا مدلول حاضر ہے. جس لفظ کے مدلول کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کا. جی حجۃ الوداع میں ایک آیات نازل ہوئی تھی. یہود نے کہا تھا ہم اس دن کو عید مناتے اگر اس طرح آیات ہماری تورات میں نازل ہوتی. کون سی آیات ہے؟ الیوم اکملت لکم. الیوم میں الف لام عہد حضوری ہے. عہد حضوری کا کیا مطلب ہے؟ الیوم کا جو مدلول ہے، اس کا جو معنی ہے، یعنی الیوم سے وہی ڈے مراد ہے نا، جس ڈے میں پیغمبر وہ یہی آیات جس کے اوپر نازل ہوئی تھی، وہی دن مراد ہے نا. الیوم یعنی اس دن، آج. یہ جو آپ لوگ جس دن میں آپ لوگ پیغمبر کے سامنے کھڑے ہیں اور حج کے لیے آئے ہیں، آج یہ والا جو دن ہے، یہ عہد حضوری ہے. تو عہد کی یہ قسمیں ہیں بھائی، اس کو یاد رکھیے آپ. تو عہد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وَأَلْ لِعَهْدٍ أَوْ حَقِيقَةٍ وَقَدْ تُفِيدُ الْإِسْتِغْرَاقَ. الکب استغراق کے لیے ہوتا ہے. الکب کبھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ استغراق کے لیے. کیا مطلب؟ اس کو آسان سمجھے. مفرد لفظ ہوتا ہے نا، اس پر الف لام داخل ہوتا ہے، اس کا معنی جمع ہو جاتا ہے. اور یہ قاعدہ علماء نے سورۃ نور سے اخذ کیا ہے، اصول فقہ کے علماء نے، کہ لفظ مفرد ہے، اس پر الف لام داخل ہو جاتا ہے، اس کا معنی کون سا کریں گے؟ جمع والا کریں گے. ان الانسان لفی خسر. ایک انسان خسارے میں ہے یا سب؟ انسان تو سنگولر ہے نا،
تو الف لام کی وجہ سے اس کو الف لام استغراقی کہا جاتا ہے۔ اس قاعدے کو علماء نے سورۃ نور سے لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں طفل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور طفل کے بعد الذین ذکر کرتے ہیں، حالانکہ جب موصوف مفرد ہو تو صفت بھی کیا ہوتے ہیں؟ مفرد ہوتے ہیں۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، او الطفل الذین، اطفال الذین کرنا چاہیے نا، تو ہم کہیں گے الطفل میں جو الف لام ہے یہ کس کے لیے ہے؟ استغراق کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے۔ استغراق کا مطلب ہے جیسے کوئی پانی میں غرق ہو جائے، پورا ڈوبتا ہے نا، تو ہم نے لفظ کو معنی میں پورا ڈبونا ہے۔ جب پورا ڈبو رہے تو تمام افراد کو شامل ہوتے ہیں نا، لفظ کو ہم معنی میں اس طرح ڈبوئیں گے جیسے کسی شخص، جیسے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا تھا جی، فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو یہ ہے وَأَلِّ عَهْدٍ أَوْ حَقِيقَةٍ وَقَدْ تُفِيدُ الاستغراق۔ استغراق تو کلیئر ہو گیا نا، عہد بھی کلیئر ہو گیا۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ منطق کے علماء کہتے ہیں کہ الف لام جنسی اس کو کہتے ہیں حقیقت کے لیے، الف لام حقیقت کے لیے، یعنی اس کی مثال یہ سمجھے الرجل خیر من المرأة، الرجل میں جو الف لام یہ حقیقت کے لیے، ماہیت بیان کرنے کے لیے، تعریف، یعنی مرد کے جو ڈھانچہ ہے نا، مرد کا جو ڈھانچہ ہے یہ عورت کے ڈھانچے سے بہتر ہے، صرف اتنے بات ہو رہی ہے۔ یعنی مرد جو تھوڑا سا قوی ہوتا ہے نا، وہ تپڑ صحیح طریقے سے مار سکتا ہے اور وہ کلا مناظرے میں تیز ہوتا ہے، اور عورت تو وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ہے نا، تو عورت میں تو یہ صلاحیتیں نہیں ہے، تو اس لیے الرجل افضل من المرأة، تمام مرد تمام عورتوں سے بہتر نہیں ہے۔ عائشہ سے کوئی مرد بہتر ہے؟ آج کے زمانے کے جو لوگ ہیں، ہاں جی، یہ کوئی عائشہ سے بہتر نہیں ہے، آج کے زمانے کے کوئی بھی مرد اور عائشہ سے بہتر نہیں ہے۔ الرجل خیر، تو الرجل میں الف لام کس کے لیے ہے؟ نہ تو استغراق کے لیے ہے کہ ہم کہیں کہ تمام مرد تمام عورتوں سے بہتر ہے، اور نہ عہد کے لیے ہے، کوئی خاص مرد تو ہمارا مراد نہیں ہے نا کہ خاص مرد فلان خاص سے، عہد بھی نہیں ہے، استغراق بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ جنس ہے، حقیقت ہے، یعنی مرد کی حقیقت عورت کی حقیقت سے بہتر ہے، اگر کہ مرد کے کچھ افراد عورت کے افراد سے بہتر ہے اور عورتوں کے کچھ افراد مردوں سے بہتر ہے، جیسے عائشہ ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ وَأَلِّ عَهْدٍ أَوْ حَقِيقَةٍ وَقَدْ تُفِيدُ الْإِسْتِغْرَاقَ أَوْ لِمَنْ فَرَد۔ لمن فرد سے کیا مراد ہے بھائی؟ جی، کہ الانفراد کے لیے آتا ہے، یعنی واحد مبہم کے لیے آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اذهب إلى المسجد، میں ایک مسجد جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کی مثال بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا یوسف کو لے کے جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے پلان بنایا ہے، مجھے پتہ ہے، تو پھر وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہ ایک بیڑیا اس کو کھائے گا۔ الذئب میں الف لام کون سا ہے؟ استغراق کے لیے نہیں ہے، تمام بیڑیا تو مراد نہیں ہے نا، اور الف لام عہد کے لیے بھی نہیں ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے وہ بیڑیا دیکھا تھا، وہ بیڑیا تو یہ خود تھے نا، یہ ہاں جی، تو الف لام کس کے لیے ہے؟ کوئی بھی، یہ بات یاد رکھے، الف لام انفرادی ہے، یہ آپ لوگ پہلے دفعہ شاید پڑھا ہے، الف لام استغراقی بھی آپ نے پڑھا ہے، عہدی بھی پڑھا ہے، جنسی بھی پڑھا ہے، یہ الف لام انفرادی ہے۔ جس لفظ پر الف لام انفرادی داخل ہو جائے اس کا ترجمہ نکرے کے ساتھ کریں گے، کوئی ایک بیڑیا اس کو کھائے گا، الذئب سے مراد کوئی بھی ایک بیڑیا ہے، تو یہ الف لام خاص نہیں کرتا لفظ کو، اس میں وہی والا معنی کریں گے جو نکرے میں ہم کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم اضافت کی طرف آتے ہیں کہ مسند الیہ کو مضاف کیوں لایا جاتا ہے۔ جی آپ تھوڑا پڑھیں یار، تھوڑا پڑھیں، میں تھوڑا ریسٹ بھی کروں، ٹائم ہے نا شیخ؟ جی دیکھیں، اضافت ہم کیوں کرتے ہیں، یعنی ایک لفظ کو مضاف بناتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ۔ سب سے پہلا مقصد اضافت کا، یعنی مسند الیہ کی جگہ ہم مضاف کیوں لاتے ہیں؟ اختصار کے لیے لاتے ہیں۔ کیا مطلب اختصار کے لیے لاتے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ زید کا غلام ہے، آپ کے لیے جائز ہے دو تعبیر، ایک یہ ہے کہ غلام لزید، الغلام لزید، لام لے کے آئے، لام تملیک کے لیے ہوتا ہے، الحمدللہ، یہ کلام مختصر ہے یا طویل ہے بھائی؟ طویل ہے نا، لام بھی بیچ میں آ گیا، الغلام لزید، تین حروف ہو گئے، تین الفاظ ہو گئے، الغلام، لام اور زید، لیکن اب اگر آپ اس کو مضاف کریں اختصار پیدا ہوتا ہے، یعنی غلام زید۔ الحمدللہ میں اللہ نے اختصار کیا یا تطویل ہے؟ ہاں، الحمدللہ میں اختصار ہے یا تطویل ہے؟ نہیں، کدھر اختصار ہے؟ یہ تطویل ہے نا، الحمد مبتدا ہے، للہ جار مجرور ہے، تین ہے نا، لام الگ ہے، اللہ الگ ہے،
تو اگر اللہ اس طرح کہتا حمد اللہ، ہاں پھر حمد اللہ، پھر ٹھیک تھا، پھر اختصار تھا، تو کہتے ہیں اضافت اختصار کے لیے ہوتا ہے. اس کا قرآن میں کوئی بھی مثال موجود نہیں ہے. دوسرا تعظیم کے لیے آتے وَبِإِضَافَةٍ فَالْاخْتِصَارِ وَقَصْدِ تعظیم، اور اضافت تعظیم کے لیے ہوتا ہے. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. یہ تو احتقار کے لیے ہے. تعظیم کے لیے إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، میرے بندے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اضافت اپنی طرف کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سفر کرایا رات کے ٹائم. یا عبادی، میرے بندو. اللہ عباد کے لفظ کی اضافت اپنے طرف کرتے ہیں، تعظیم کے لیے کرتے ہیں. تو اضافت تعظیم کے لیے ہوتے ہے کہ یہ شخص بہت عظیم شخص ہے. اضافت التشریف جس کو کہا جاتا ہے نا. ہاں جی، بیت اللہ، یہ کون سی اضافت ہے بھائی؟ بیت اللہ تشریف کے لیے، تعظیم کے لیے. اللہ کا گھر کسی عام کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اچھا، تیسرے نمبر پر حقارت کے لیے ہم اضافت کرتے ہیں. پہلا اختصار کے لیے، دوسرا تعظیم کے لیے، اور تیسرا احتقار کے لیے. احتقار کا مطلب ہے حقیر اور کمتر سمجھنے کے لیے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، اولیاء مضاف ہے، شیطان مضاف الیہ ہے. شیطان کے دوست تھے یہ لوگ جی. تو یہ حقیر لوگ ہیں نا، جو شیطان کا دوست ہوتے ہیں وہ حقیر ہوتے ہیں جی. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تنکیر المسند الیہ. یہ پڑھے، مسند الیہ کو نکرہ لانا، اس کے کیا مقاصد ہے؟ معرفہ لانا ختم ہو گیا یہ سارا معرفہ. اور آپ نے دیکھ لیا کہ معرفے کے تمام اقسام یہاں پر داخل نہیں ہے، کچھ اقسام داخل ہے یہاں پر بلاغہ میں. ہاں جی، منادا وغیرہ یہاں پر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ منادا معرفے کے اقسام میں سے ہے، ادھر کیوں داخل نہیں ہے؟ کیونکہ منادا مسند الیہ نہیں ہو سکتا. منادا مفعول بہ ہوتا ہے، مفعول بہ مسند الیہ نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں، منادا مفعول بہ ہوتا ہے اصل میں جی. جی، مسند الیہ کو ہم تحقیر کے لیے لاتے ہیں. تحقیر کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ انتہائی حقیر ہے. افراد کے لیے لاتے ہیں. افراد کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھے، اس کو تعظیم توحید بھی، تنوین افراد بھی کہا جاتا ہے. تنوین افراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موصوف کو ذکر کرتا ہے، صفت کو حذف کرتا ہے، اس صفت کی جگہ تنوین لاتا ہے، اس کو تنوین افراد کہا جاتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں مسند الیہ افراد کے لیے لایا گیا ہے. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى. وجاء رجل اصل میں تھا وجاء رجل واحد. رجل موصوف ہے، واحد صفت ہے. واحد کو اللہ نے حذف کیا، صفت ہے. موصوف کو ذکر کیا، اس موصوف پر تنوین لائے، اس کو تنوین افراد بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کہیں کہ مسند الیہ کو افراد کے لیے لایا گیا ہے. مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے، کیوں لایا جاتا ہے؟ افراد کے لیے، کہ ایک بندہ مراد ہے. وجاء رجل من اقصى المدینة، ایک شخص آیا. ایک، یہ ایک والا معنی کہاں سے نکالا؟ واحد کا لفظ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے. تنوین کو دیکھ کر، یا یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ مسند الیہ کو تنکیر کے لیے لایا جاتا ہے. تنکیر یعنی وہ غیر معروف شخص تھا نا، ایک ہی تھا. واحد بھی اس کو بولتے ہیں اور تنکیر بھی اس کو کہا جاتا ہے جی. اسی طرح نکرہ کو تکسیر کے لیے لایا جاتا ہے. اور پتہ نہیں شیخ نے تعظیم کیوں نہیں ذکر کیا، اس کے بارے میں بات کروں گا. نکرہ کو تکسیر کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی وہاں پر کثیر کا لفظ حذف ہوا ہے، اس کی جگہ تنوین لایا گیا ہے، اور وہاں پر ہم کثیر کا لفظ نکالیں گے. ٹھیک ہے. المقدر کالموجود قاعدہ ہے بھائی بلاغہ میں. المقدر کالموجود یعنی جو کلام آپ محذوب مانتے ہیں وہ اصل میں موجود ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاء السحرة، جادوگر جب آئے انہوں نے فرعون سے کہا ہمارے لیے کوئی فیس ہے اگر ہم غالب ہو جائے؟ پیسہ ملے گا یا نہیں؟ موسیٰ کو شکست دیں گے تو پیسہ ملے گا، ڈالر ملے گا امریکہ سے یا نہیں؟ اس نے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا. اجرن میں جو تنوین ہے، اور یہاں پر اجرن کو نکرہ کیوں لایا گیا ہے؟ ہاں بھائی، نکرہ کیوں لایا گیا ہے؟ اجرن کثیرن، یہاں پر تنوین تکسیر کے لیے ہے. اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے زیادہ پیسہ ملے گا ہمیں؟ اگر ہم غالب آ جائے تو زیادہ پیسہ ملے گا ہمیں. اجرن کثیرن،
کثیراً حذف ہوا ہے، اس کی جگہ اجرن والا تنوین لایا گیا ہے، اور جب تنوین آ جائے تو لفظ نکرہ ہوتا ہے، جب نکرہ ہو تو لفظ منکر ہوتا ہے، جب لفظ منکر ہو تو وہاں پر تنکیر ہوتا ہے، اور تنکیر مسند الیہ کا جب ہو جائے تو تنکیر کس لیے ہوتا ہے؟ تکسیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب ہم مسند الیہ کو نکرہ لاتے ہیں کس لیے لاتے ہیں؟ تکسیر کے لیے۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں اس حوالے سے بات نہیں کی ہے۔ مجھے یاد ہے میں جب بلاغے کی کتاب پڑھاتا ہوں تو وہاں پر علماء کہتے ہیں کہ نکرہ تعظیم کے لیے بھی لایا جاتا ہے، اور تعظیم اور تکسیر میں فرق ہے، تعظیم کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہاں پر رسل میں تنوین کس کے لیے ہے؟ تکسیر کے لیے، یعنی آپ سے پہلے بہت زیادہ پیغمبروں کی تکذیب ہو چکی ہے، یعنی رسل کثیرۃ، بہت سارے پیغمبروں، تو رسل میں جو نکرہ ہے یہ تکسیر کے لیے۔ لیکن تکسیر اور تعظیم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تعظیم معنویات، معنوی امور کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور تکسیر آپ کہتے ہیں نا یہ کعوہ زیادہ ہے، کثیر کہیں گے، کعوہ عظیم نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ کعوہ محسوس چیز ہے، لیکن آپ کہتے ہیں رجل عظیم، یہ شخص عظیم ہے، یعنی اس میں معنوی صفات ہے، اگر کہ جسم سے چھوٹا ہے، جسم سے چھوٹا ہے، جسم اس کا بڑا نہیں ہے، گوشت اس کا کثیر نہیں ہے، تو عظیم یہ تنوین کبھی تعظیم کے لیے ہوتا ہے کبھی تکسیر کے لیے ہوتا ہے، اور تعظیم اور تکسیر میں یہ فرق ہے۔ ہاں جی، ہر تعظیم تکسیر ہوتا ہے لیکن ہر تکسیر تعظیم نہیں ہوتا، یہ صحیح ہے بات؟ سوچے تھوڑا پھر بات کریں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے تقلیل کے لیے لایا جاتا، تقلیل یعنی مسند الیہ، جی تحقیر کے، ہاں تقلیل تحقیر کے، میں نے تکسیر کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تحقیر کی مثال فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ تو اضافت میں گزرا تھا نا، ابھی تو ہم جو بات کر رہے ہیں یہ تنکیر کے بارے میں بات کریں، تنکیر میں کوئی تحقیر نہیں ہے بھائی، ہم بات جو کر رہے ہیں مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے، تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے، تکسیر کے لیے۔ آخری والا جو ہم پڑھیں گے تقلیل کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی مسند الیہ کو نکرہ لاتے ہیں تقلیل کے لیے۔ تقلیل کا کیا مطلب ہے؟ قلیل، قلیل کا لفظ وہاں پر حذف ہوگا، اور المحذوف کالموجود، محذوف کا وہ حکم ہے جو موجود ہے، یعنی محذوف گویا کہ موجود ہے، جب آپ کلام میں کوئی حذف کرتے ہیں نا وہ اصل میں موجود ہوتا ہے، ذہن میں اس کو تسلیم کریں گے، اس لیے اس کو مقدر کہتے ہیں نا۔ حرمت علیکم امہاتکم، کون سا لفظ محذوف ہے وہاں پر؟ اگر بچہ آپ سے پوچھے کہ ماں کیسے حرام ہے، ماں کے ساتھ تمہیں کانا بھی کاتا ہو، کیسے حرام ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، کون سا؟ نکاح کا لفظ محذوف، جس کو دلالت الاقتضاء بھی کہا جاتا ہے، جس کو لفظ متروک بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو اضمار بھی کہا جاتا ہے، تو یہ سارے اس کے لیے ہے۔ تو اسی طرح المحذوف کالموجود ہوتا ہے، یعنی جو لفظ آپ حذف کرتے ہیں وہ اصل میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو تنوین تقلیل کے لیے ہوتا ہے وہاں پر قلیل کا لفظ حذف ہوتا ہے۔ سورۃ توبہ میں ایک آیات ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی بڑی ہے، یہ ترجمہ صحیح ہے؟ کیوں؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی بڑی چیز ہے، یہ ترجمہ صحیح ہے؟ صحیح ہے ترجمہ؟ آپ کوئی ترجمے کی کتاب اٹھائے؟ شیخ آپ ترجمے کی کتاب اٹھائے کوئی؟ ابھی دیکھیں، ابھی آپ کو مفسرین کا پتہ چلے گا پنجاب اور پختون کی کہ کتنا بلاغات ہے یا نہیں، اس لیے بلاغے کا علم بہت ضروری ہے۔ آپ اس آیات کے نیچے دیکھیں، اگر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی بڑی چیز ہے، یہ غلط ترجمہ ہے۔ کیوں غلط ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی رضامندی بڑی چیز ہے، کون کہتا ہے کہ اللہ کی رضامندی بڑی چیز نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہاں پر قلیل کا لفظ حذف ہے، ورضوان میں جو تنوین ہے نا یہ قلیل کے معنی میں ہے، اللہ کی توڑے رضامندی بھی بڑی چیز ہے، تو بڑی رضامندی تو بڑی ہوگی ضرور، تو ہمیں پتہ ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضامندی بھی بڑی چیز ہے۔ ہاں جی، آپ پھر تفسیر کو چیک کریں، صحیح ہے، لوگوں کو چیک کریں، لوگوں کے نقطے نہ نکالا کریں، لیکن ویسے دیکھا کریں اپنے لیے، اپنے آپ کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے بھائی۔ اور قرآن مجید کی ایسی آیات بھی ہے جہاں پر تکسیر اور تقلیل دونوں جمع ہوئے ہیں۔ لذکر اللہ اکبر، اللہ کے تھوڑی سی بھی ذکر کرنا بڑی بات، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ چلے آگے پڑھے توابع المسند الیہ، اس کو پڑھے بھائی، شیخ ذیشان کو دے دیں۔ جی بھائی،
ثم بيان الإيضاح باسم به يختص والإبدال يزيد تقليل ما يقال والعطف تفصيل مع الاضطراب أو رد سماع إلى الصواب والفصل للتخصيص والتقليد فالاهتمام يحصل التقسيم. جی اچھا، اس کے بعد ہم مسند الیہ کے بارے میں ہم نے بات کی، ابھی توابع کے بارے میں بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے توابع 5 ہے. صفت، تو یہاں پر ہم مسند الیہ کے توابع کے بارے میں بات کرتے ہیں. مسند الیہ کے بارے میں تو ہم نے پڑھا نا، تو بلاغہ میں مسند الیہ کے تابع کیوں ذکر، یعنی صفت ہم کیوں ذکر کرتے ہیں، جس کو انگلش میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. ایڈجیکٹیو بلاغہ میں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کہے کہ زید ٹال، زید سمال، زید چھوٹے قد والا ہے، زید بڑے قد والا ہے. زید الجمیل، زید خوبصورت ہے. زید القبیح. صفت آپ کیوں لاتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے موصوف صفت کیوں ذکر کی، اس کو ایسے سمجھیں. تو موصوف صفت ذکر کرنے کا سب سے پہلا فائدہ تبیین ہوتے ہیں، وضاحت. اس کو کہتے ہیں صفت موضحہ. امام بیضاوی کہتے ہیں کہ صفت کی کئی اقسام ہیں: صفت موضحہ، صفت مقیدہ، صفت مادحہ، صفت ذامہ. یہ 4 قسمیں آپ یاد رکھیں. یعنی صفت آپ کبھی وضاحت کے لیے ذکر کرتے ہیں، کبھی تخصیص کے لیے ذکر کرتے ہیں، کبھی تقیید کے لیے، کبھی مذمت کے لیے، اور کبھی. سورۃ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ ھدی صفت ہے کتاب کے لیے، ایڈجیکٹیو ہے نا اس کے لیے. تو یہ وضاحت کے لیے ہے کہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ ہدایت ہے. یہ کتاب ہادی ہے، ہدایت کرنے والی کتاب ہے. تو یہاں پر صفت اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے لیے ذکر کی ہے. دوسرا آتا ہے مدح کے لیے آتا ہے. بھائی صفت کس کے لیے آتا ہے؟ مدح. آپ کسی شخص کے مدح کرتے ہیں تو آپ اس کی جاء رجل عالم، ایک عالم شخص آیا، آپ صفت کرنا چاہتے ہیں، مدح کرنا چاہتے ہیں. عالم صفت ہے. اور اس کی مثال قرآن میں بھی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ اصل میں مومن ہے. یہاں پر صفت کون نکالے گا؟ اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جی کون نکال سکتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. کیا حق تم مفعول مطلق ہے نا بھائی، مفعول مطلق صفت کیسے ہو سکتے بھائی؟ یہ کس کی صفت ہے؟ یتلونہ. جی الذین، تو الذین معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ کے بعد جملہ صفت ہوتا ہے یا حال ہوتا ہے؟ تو کہاں سے صفت بن گیا؟ جی کون بتائے گا اس کا؟ اس کا ہم نے پڑھا تھا شیخ تبری میں. جب معرفے کے اندر عموم ہوتا ہے نا وہ نکرہ گنا جاتا ہے، اور اس کو معرفہ غیر موقتہ کہتے ہیں. تو الذین اگر کہ معرفہ ہے، اس میں موصول ہے، لیکن اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے الذین، اس لیے یتلون اس کے لیے صفت بن سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معرفہ غیر موقتہ. جی. اور یہ مسئلہ امام طبری رحمہ اللہ نے غیرے میں ڈسکس کیا تھا کہ غیرے نکرہ ہے اور یہ الذین کے لیے کیسے صفت بن سکتے ہیں. الذین تو معرفہ ہے اور موصوف صفت تعریف میں برابر ہوتے. صراط الذین انعمت علیہم، الذین معرفہ ہے اور غیر یہاں پر نکرہ ہے، تو نکرہ معرفے کے لیے کیسے صفت بن سکتے ہیں؟ یہاں پر بھی آپ یہ جواب کریں یتلونہ الذین میں عموم پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے. جی. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تخصیص کے لیے آتا ہے، یعنی ہم صفت کو تخصیص کے لیے ذکر کرتے ہیں. تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ کچھ افراد کو باہر نکالنے کے لیے. وہ لفظ کئی افراد پر مشتمل ہوتا ہے، اس سے کچھ افراد کو ہم خاص کرتے ہیں. جیسے المیتۃ سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو خاص کر دیا، حرمت علیکم المیتۃ، لیکن مچھلی بھی تو میتہ ہے، وہ حرام نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے. اسی طرح صفت بھی لائے جاتے ہیں تخصیص کے لیے. قرآن مجید میں مثال ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہاں اس میں عموم کہاں پر ہے اور تخصیص کہاں پر ہوا ہے بھائی؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تخصیص کہاں ہوا ہے؟
ما عام ہے نا، اللہ کے لیے وہ چیزیں جو تمام چیزیں ہیں. پھر جب کہا فی السماوات جو آسمانوں میں ہے تو یہ خاص ہو گیا. یہ فی السماوات یہاں پر صفت ہے کہ اللہ کے لیے وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہے. اگر اس طرح اللہ کہتا اللہ الذی لہ ما، اللہ کے لیے تمام چیزیں ہیں، تو پھر زمین والی چیزیں بھی مراد تھی اور اس لیے اللہ کو ضرورت پڑی آگے کہ وما فی الارض. ہاں جی 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 اللہ الذی، جی اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو یہاں پر ما عام ہے، فی السماوات کہا، ما کو تھوڑا سا مخصوص کر دیا کہ جو چیزیں ہیں جو آسمانوں کے اندر ہے اس کے بات ہو رہی ہے، کیونکہ زمین والے کی تو آگے بات آ رہی ہے. جی اس کے بعد نہ کہ جو تابع ہے وہ تعین کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، تعین کے لیے اور توکید کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے اور عموم کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے. جی فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اور سہو کے وہم کو دفع کرنے کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے، مجاز کے وہم کو دفع کرنے کے لیے بھی تاکید ذکر کیا جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں جاء رجل نفسہ، تو نفسہ تاکید ہے. جب آپ نے کہا نا جاء رجل، یا آپ نے کہا جاء زید، احتمال تھا کہ کوئی اور آیا ہوگا، اس کا بیٹا آیا ہوگا زید کا. لیکن جب آپ نے کہا جاء زید نفسہ، تاکید ذکر کیا، اور تاکید توابع میں سے ہے. مسند الیہ کے توابع کی بات ہو رہی ہے، تو توابع یا صفت ہے اور یا تاکید ہے. اور آپ کو پتہ ہے تاکید کتنے قسمیں ہے بھائی؟ تاکید لفظی اور تاکید معنوی. اس لیے اللہ تعالیٰ تاکید جو لاتا ہے نا، جو ایک لفظ کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ اسی تاکید کے لیے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. یہ دیکھیں سجد الملائکۃ، کوئی اشکال ہوا شاید کسی فرشتے نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا کلہم، پھر کہا اجمعون، دو تاکیدات لے کے آئے. تو یہ جو تاکید کے لیے لائے جاتے تابع، یہاں پر بات توابع کی ہو رہی ہے کہ مسند الیہ کے لیے توابع کیوں لائے جاتے ہیں؟ وہم دور کرنے کے لیے، مدح کے لیے، وضاحت کے لیے، تقیید وغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. پھر عطف بیان کس کے لیے لایا جاتا ہے؟ آپ میں سے کون شخص ہے جو عطف بیان اور بدل میں فرق کرے؟ کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے عطف بیان اور بدل یہ بھی توابع کے اقسام میں سے ہے. تو مسند الیہ کے بعد جو عطف بیان آتا ہے، جب آپ کہتے ہیں جاء ابو حفص عمر، ابو حفص یہاں پر مسند الیہ ہے کیونکہ فاعل ہے، ابو حفص آیا. پھر کہتے ہیں عمر آیا، تو عمر عطف بیان ہے. عطف بیان وہ لفظ ہے جو کہ بدل ہے، اور بدل وہ ہے جو عطف بیان ہے. عطف بیان اور بدل میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ کون بیان کر سکے گا؟ آپ میں سے کوئی بہادر نحوی ہے عطف بیان اور بدل میں فرق کر سکے بھائی؟ کیونکہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں عطف بیان، عطف بدل کی کوئی تعریف کرے. چلو بدل کی تعریف کرے آپ میں سے کوئی ہے؟ ہاں نوید بھائی بدل کی تعریف کرے. ہاں ویسے ٹیک لگائے ہیں آپ نے، اتنا تو ہم بھی تک گئے ہیں. جی بدل کی تعریف کون کرے گا بھائی؟ ہاں کرے. عربی میں بتاؤ نا. چلو بولو اردو میں کیا بتایا آپ نے؟ شاباش. بس کیا کہا آپ نے؟ جی جو نسبت سے مقصود ہو. بس کافی نہیں ہے. جی تابع مقصود بلا واسطہ، تین چیزیں ہیں. تابع مقصود بلا واسطہ، یعنی دوسرا لفظ ہوگا بدل. تابع کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا لفظ ہوگا. مقصود کا مطلب ہے جملہ میں اصل میں اس لفظ کا ارادہ کیا گیا ہے. تابع مقصود، جملہ میں اس لفظ کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی اس کو جملے سے نکالے تو بات پوری نہیں ہے. تابع مقصود مقصودی لفظ ہے، اس کا مدلول مقصود ہے. بلا واسطہ حرف جر بیچ میں نہیں ہے، کیونکہ حرف جر جب آ جائے نا تو پھر تو معطوف علیہ ہی ہوتا ہے. جاء زید و حامد، تو بدل اور مبدل منہ کے درمیان حرف جر حرف عطف نہیں ہوتا. بلا واسطہ سے مراد حرف عطف ہے. وہ لفظ ہوتا ہے جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اور پہلے لفظ کی وضاحت کرتا ہے
اور دونوں کے درمیان حرف عطف موجود نہیں ہوتا، یہ بدل ہوتا ہے. اور ہر بدل عطف بیان ہے، اور ہر عطف بیان بدل ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ بدل ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، الشہر الحرام مبدل منہ ہے، قتال بدل ہے. شہر الحرام اور قتال کے درمیان کوئی حرف عطف ہے؟ بالکل نہیں ہے دونوں کے درمیان. تو تابع مقصود بلا واسطہ، حرف عطف نہیں ہوتا بدل اور مبدل منہ کے درمیان. اور عطف بیان بدل ہوتا ہے اور بدل عطف بیان ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں جاء ابو بکر الصدیق، الصدیق بدل ہے اور ابو بکر مبدل منہ ہے، یا الصدیق عطف بیان ہے. لیکن ابن ہشام رحمہ اللہ اور باقی علماء نے بات کی ہے کہ بدل اور عطف بیان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بدل تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن عطف بیان تکرار عامل کے حکم میں نہیں ہوتا. جب آپ کہتے ہیں جاء ابو حفص عمر، تو جاء دو دفعہ ریپیٹ کرو، جاء ابو حفص جاء عمر، یہ عامل ہے نا. تو جو مبدل منہ پر عامل داخل ہوا ہے اس کو بدل کے لیے بھی ریپیٹ کرو. اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ مقامات ایسے ہیں وہاں پر عطف بیان کا حکم لگا سکتے ہیں لیکن بدل کا حکم نہیں لگا. کوئی لفظ ہوگا آپ کہیں گے یہ عطف بیان ہے، بدل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر میں عامل کو ریپیٹ کروں گا تو مسئلہ بن جائے گا. اس لیے انہوں نے وہ شعر ذکر کی ہے، انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا. اس شعر میں آپ بدل نہیں کہہ سکتے، عطف بیان تو کہہ سکتے ہیں، بدل. بہرحال یہ دو فرق ہو گئے. یہاں پر ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ بدل اور عطف بیان میں کیا فرق ہے، یہ تو ہم نے پڑھا. اور بدل اور عطف بیان دونوں توابع میں سے ہے، مسند الیہ کے توابع میں سے ہے. بدل کو اس لیے لایا جاتا ہے وضاحت کے لیے لایا جاتا ہے، اور کلام کو مزید مؤکد کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. جی اس کا ایک مثال لے کے پھر اس پہ بس کرتے ہیں. بدل کے اقسام آپ کو پتہ ہے؟ ہاں کتنے قسمیں ہیں بھائی بدل؟ 5 6 7 5. جی اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہے فواکہ، فروٹ ہے. یہ فواکہ بدل ہے نا، یہاں پر وضاحت کے لیے کہ رزق معلوم سے کیا مراد ہے، تو بدل نے اس کی وضاحت کی. بدل کا بھی جملہ بھی ہو سکتے ہیں، امدکم بما تعملون، امدکم بما تعلمون. امدکم، اللہ نے 2 دفعہ امدکم ریپیٹ کیے، تو کبھی جملہ بھی بدل ہو سکتا ہے اور اس کو آپ عطف بیان بھی کہہ سکتے. لیکن میں نے کہا جہاں پر تکرار عامل مسئلہ خراب کر رہا ہے تو بدل نہ بنائے پھر اس کو عطف بیان، کیونکہ اگر آپ اس کو عامل کو ریپیٹ کریں تو مسئلہ بن جائے گا، جملہ میں بگاڑ پیدا ہو. کیسے پیدا ہو سکتے ہیں اس کے لیے تو آپ قطر الندیٰ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ توابع مسند الیہ کے لیے کیوں ذکر کیے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا صفت کیوں ذکر کرتے ہیں، مدح کے لیے یا وضاحت کے لیے. اس کے بعد ہم عطف نسخ کے بارے میں پڑھیں گے اور آگے بھی مسند الیہ کے حوالے سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین. کیا ہے خیریت؟ بدل و عطف بیان کی مثال دوبارہ جو ہے کون سے مثال؟ جو بھی آپ نے قرآن سے؟ اولئک لہم رزق فواکہ بدل، یہ فواکہ بدل ہے، بدل کھل ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ہے اس کی مثال ہے. نہیں اچھا آپ نے ابھی ایک فرق بتایا تھا بدل میں، شکراً. وہ فرق دوبارہ دہرا دینا جو بھی آپ نے دہرایا تھا بدل اور اس میں. وہ تو اس کے لیے آپ قطر الندیٰ پڑھیں اس طرح واضح نہیں ہوگا. بدل میں تکرار عامل ہوتا ہے، عطف بیان میں نہیں ہوتا. قطر الندیٰ میں لکھی یہ بات؟ ہاں لکھی ہے، شام میں لکھی، اس نے واضح کر دیے بڑے تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے یار، یہ اتنی مصیبت ہے یہ آج ہمارے. ہاں ہاں میں نے جواب دیا آدھے نام تو بنتے ہیں. ہاں میں نے صفت میں نے کہہ دیا. ہاں بالکل ماشاء اللہ. آپ کو انعام دے دیتے ہیں. آدھا انعام شیخ سے پورا نہیں. ہاں انشاءاللہ آپ کو انعام دے دیتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ، اس نے مجھے بہت تنگ کیا، میرا سارا درس ہی خراب کر دیا یہ مائک.
السلام